معزز سامعین، بہت بڑی ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ عرب کے بدو جب تک اس نعمت سے محروم تھے، دین کی سمجھ سے، توحید سے، وہ دنیا کی نظروں میں ذلیل اور خوار اور پست تھے، لیکن جیسے ہی انہیں یہ نعمت کریمہ حاصل ہوئی، قرآن و حدیث، توحید و سنت کی انوار و تجلیات سے ان کے دل و دماغ منور ہوئے، تو اللہ رب العزت نے کیا انعامات دیے۔ وہ کیسر و کسرا کے تاج و تخت ان کے قدموں میں سر نگوں ہو گئے، عزت کے تاج ان کے سر پہ جگمگانے لگے، دنیا پہ حکومتیں ان کی، مثالیں ان کی۔ آج جب ہم اپنے مسلم معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ان دور جہالت کے مشرکوں سے کہیں بدتر نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ مشرک تو کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہی نہ تھے، وہ تو اس لیے شرک میں مبتلا تھے، اور ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کی پستیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی گروہ ایسا ہے جو عشق و محبت کا نام لے کر مکابر پرستی میں مبتلا ہے، کوئی جماعت توحید پرستی کا دعویٰ کرتے ہوئے اکابر پرستی اور شیطانی جال میں پھنس چکا ہے، اور بہت سے لوگ اماموں کی عقیدت اور غلامی کے پٹے اپنی گردن میں ڈالے شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان سمجھتے ہیں اور اس چیز پہ فخر محسوس کرتے ہیں جو ہم مثال ثواب پہ کر رہے ہیں، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس۔ اللہ رب العزت تو قرآن میں بھی کفار اور مشرکین سے کہہ رہے ہیں، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر کوئی دلیل لے کے آؤ نا۔ قرآن کو جھٹلا رہے ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو، میرے احکامات کو جھٹلاتے ہو، اس جھٹلانے میں اگر کوئی دلیل تمہارے پاس ہے سچی تو پھر وہ لے کے آؤ نا۔ اور ہم مثال ثواب کے نام پہ من گھڑت من پسند سب کچھ کر کے اسے مثال ثواب کا نام دے رہے ہیں، اور کوئی دلیل ہمارے پاس اس کی ہے نہیں۔ مجھے مولانا الطاف حسین خالی کی نظم یاد آ رہی ہے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ ہمارا حال ہے آج۔ تو ہماری وہ اس نام پہ مزاروں پہ پکنے والی دیگیں اگر غریبوں کی بستیوں میں پکنے لگ جائیں، ان کے مزاروں پہ چڑھنے والی چادریں اگر کسی کا تن ڈھکنے میں کام آ جائیں، تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے، آسمان سے برکتیں اتر سکتی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔